لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک ناظرات ہیں، ہماری ایک اسلامی بہن ہے، انہوں نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ کوئی اگر کسی پر بہت زیادہ ظلم کرتا ہو، ظلم پر ظلم کرتا ہو، یہاں تک کہ ظلم کرنے والا اپنے ظلم کا اقراری بھی نہیں ہو، یعنی مانتا بھی نہیں ہو کہ ظلم کر رہا ہے وہ، اور پھر یہ کہ ایک ظلم پر دوسرا ظلم، یعنی بے انتہا ظلم کر رہا ہو، تو کیا اس کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر اخیر میں ہماری یہ بہن نے لکھی ہے کہ وہ ظلم کرنے والا اگر شوہر ہی ہو تو پھر عورت کیا کرے؟ یعنی کل ملا کے کہ کوئی عورت پر اس کا شوہر اگر بہت زیادہ ظلم کرتا ہو تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت معاف کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ عورت کیا راستہ اپنائے شوہر کے ظلم پر؟ آئیے اسلام کے نظریے سے، شریعت کے نظر سے سیکھنے سمجھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ واقعی بہت سارے گھروں میں مردوں کی صورتحال ایسی ہی ہے، اپنی مردانگی کا اظہار میدان میں نہیں، صنف نازک یعنی عورتوں پر کرتے ہیں۔ بلا وجہ عورتوں کو گالی دینا، اسے کوسنا، مارنا، ستانا، بد دعا کرنا، دھمکی دینا، ظلم و زیادتی والی پیشہ بنانا، یعنی ظلم و زیادتی وغیرہ کرنے کا یہ پیشہ بنا لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کا سخت محاسبہ کرے گا، ایسے شوہروں کا اللہ کریم سختی سے حساب لے گا۔ عورت کے صبر و ضبط سے فائدہ اٹھا کر بہت سے ظالم لوگ طرح طرح کی سزائیں بھی دیتے ہیں۔ عورت اپنے شوہر کا خیال کر کے میکے میں بھی کچھ نہیں بتاتی، بہت سارے ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں، تاکہ اپنے گھر کی اور شوہر نامدار کی بے عزتی نہ ہو۔ ایسا پاکیزہ خیال عورت کے اندر ہی ہوتا ہے، ایسا پاکیزہ خیال عورت کے اندر ہی ہوتا ہے۔ مردوں کی اکثریت اس صفت سے بالکل خالی ہے۔ ایسے لوگ وہ مرد ہیں جنہیں عورت کے مقام و مرتبے اور ان کی بلندی سے نابلد ہوتے ہیں، بیوی کے حقوق ان کو پتہ نہیں ہوتے، بیوی کے حق ادا کرنے کے تعلق سے اسلام نے، شریعت نے جو حکم دیا ہے، یہ ایسے مردوں کو پتہ نہیں رہتا۔ عورت گھر کی ہی نہیں، کائنات کی زینت ہے۔ دنیا سے اگر عورت ختم ہو جائے تو اس کا رنگ و روپ پھیکا پڑ جائے، زندگی سے عورت چلی جائے تو سونی سونی اور زندگی اجیرن سی ہو جائے۔ مردوں کو سکون و راحت عورت ہی سے ملتا ہے۔ مردوں کے غم دورہ اور غم زندگی کا بوجھ ہلکا کرنے والی عورت کی ذات ہی ہوتی ہے۔ بیماری سے لے کر کام کاج تک ہر موڑ پر سہارا دینے والی یہ عورت ہی ہے۔ شادی کے بعد انسان عورت کا مقام بھول جاتا ہے، جبکہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہی مرد جب بغیر بیوی کے زندگی بسر کرے تو لوگ اسے نامرد کہیں گے۔ عورت ہی مردوں کی مردانگی کی علامت ہے، ایمان کی تکمیل کا باعث ہے، اور بلند سے بلند معیار پر فائز ہونے میں اس عورت کا مرد کی زندگی میں اعلیٰ کردار ہے۔ جو مرد کمزور و بے زبان عورت پر اپنا ظلم ڈھاتا ہے، وہ مرد بھی کسی عورت کی کوکھ سے نکل کر کے آیا ہے، جو مقدس و محترم لفظ ماں سے موسوم ہے۔ اس لیے مردوں کو عورتوں کے حق میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں سستی نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اے لوگو تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال یعنی گھر والے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں اپنے عیال کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اپنی بیوی کو بلا وجہ گالی مت دو، اسے بات بات پر تانے نہ دو، کبھی غلطی کر جائے تو پیار سے سمجھا دو، مگر طنز سے اس کا نازک سینہ چھلنی نہ کرو۔ ظلم و زیادتی سے تو سچی توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے اور آخرت میں ذرے ذرے کا حساب و کتاب لے گا۔ دوسری طرف میں عورتوں کو بھی صبر و استقلال کی نصیحت کرتا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ اگر مردوں کے ظلم کے سامنے سینہ سپر ہو کر صبر کا پہاڑ اسلامی بہنیں بن جائیں تو مرد آپ کے صبر کے پہاڑ تلے بونا نظر آئے گا۔ عورت کے اندر اللہ نے بہت سی خوبیاں رکھی ہیں، ان میں سے ایک صبر کے علاوہ خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے میٹھے اور دل موہ لینے والے انداز و ادا سے شوہر کا دل جیت سکتی ہے۔ آپ کا شوہر جس بات سے ناراض ہوتا ہے اس کو دل پر لینے کے بجائے بات صحیح ہو تو آپ اپنی اصلاح کر لیں۔
شوہر آپ سے راضی ہو جائے گا اور بات ختم ہو جائے گی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ معمولی سی بات میاں بیوی کے درمیان بڑے نزاع اور طلاق و جدائی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو آپ کے ہاتھ گھر کی کشتی کا پتوار ہے، گھر کی کشتی چلانے کا جو آلہ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اسلامی بہنوں آپ کے ہاتھ میں ہے، اسے سنبھال کر چلائیں۔ لاکھ طوفان آئے، آندھی آئے، کشتی ہچکولے کھائے، آپ پتوار کا صحیح استعمال کریں۔ میں مانتا ہوں کہ بعض شوہر بلا وجہ بیوی کو مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں، بات بات پر گھر سے نکالنے اور طلاق دینے کی دھمکی دیتے ہیں۔ ان سب حالات میں آپ صبر کریں، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضور نے فرمایا میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر محبت کرنے، آقا نے خود پھر جواب دیا کہ ہر محبت کرنے اور زیادہ بچہ جننے والی عورت جنت میں ہے۔ جب وہ ناراض ہو جائے یا پھر اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے یا شوہر ناراض ہو جائے تو عورت بیوی سے کہے، عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے کہے میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک کہ تو راضی نہیں ہوتا۔ یہ حضور نے یہ بتایا کہ کبھی شوہر ناراض ہو جائے تو رات کی تنہائی میں شوہر کے ہاتھ کو بیوی اپنے ہاتھ میں لے لے اور کہے کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک سوؤں گی نہیں جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں۔ تو یہ چونکہ ظلم سہنے کی یہ فضیلت بھی ہے، یہ فضیلت بھی الحمدللہ۔ تو آپ یقین مانیں کہ یہ اگر آپ پر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو آپ صبر کریں، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہمارے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔